ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، کل کے درس میں آپ کے سامنے روزے کی فرضیت کے تعلق سے گفتگو آئی تھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کے لیے کہ روزہ فرض ہے ذکر کیا تھا، اس آیت کی تشریح اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ حدیث اس کی باقی ہے، آج اس کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ان اعرابیا، ایک دیہاتی، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، ایک دیہاتی آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سائر الراس، بال ان کے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، آ کر کے کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی، آپ ہمیں یہ بتلائیے، ماذا فرض اللہ علیہ من صلاۃ، اللہ رب العالمین نے نماز میں ہمارے اوپر کتنی چیزیں فرض کی ہیں، یا ہمارے اوپر نماز میں کیا فرض ہے، یہ سوال کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، الا ان تطوع شیئا، سوائے اس کے کہ تم نفل کچھ نماز پڑھ لو۔ 5 وقت کی نمازیں یہ فرض ہے، اس کے علاوہ اگر آدمی نفل کچھ پڑھنا چاہتا ہے اپنے جانب سے تو وہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سنت مؤکدہ یا اس طرح سے سنت، یہ فقہا کی اصطلاح ہے۔ دراصل نمازوں کے اندر 2 اصطلاح ہے، یا کسی بھی عبادت میں 2 اصطلاح ہے، یا تو وہ فرض ہے یا پھر نفل ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے آسانی کے لیے فقہا نے اس کی تقسیم کر دی، کہا جس کی مواظبت پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کو کبھی چھوڑا نہیں، سفر میں بھی نہیں، حضر میں بھی نہیں، تو کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں۔ اچھا، اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ ہے، کہا اس کو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور کبھی ترک بھی کر دیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے علاوہ کی جو نمازیں ہوئی اس کو فقہا نے نفل کا نام رکھ دیا۔ لیکن بیسیکلی طور پہ، بنیادی طور پہ اگر آپ سمجھیں گے تو عبادتوں کی 2 قسمیں، ایک وہ عبادت ہے جو فرض ہے، اور اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری نفل کے اندر آئیں گی۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو اب اس کے بعد آئیے، سوال کیا، دوسرا سوال دیہاتی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ نے روزہ میں سے ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے، کتنا روزہ رکھیں، کیا فرض کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان، پورے رمضان کا روزہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، الا ان تطوع شیئا، اگر تم چاہو تو جمعرات کا بھی رکھو، پیر کے دن کا بھی روزہ رکھو، اگر چاہو تو ہر مہینے میں 13، 14، 15 یہ روزہ رکھو، اگر چاہو تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، 9 ذی الحجہ کا، اور اگر چاہو تو 10 محرم کے دن کا روزہ رکھو، الا ان تطوع شیئا، اس کے علاوہ آدمی اگر چاہے روزہ رکھنا تو عید کے دن اور بقرعید کے دن، اس کو چھوڑ کر کے جب چاہے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص نہ کرے کہ ہم صرف جمعہ کو رکھیں گے، ہم صرف اتوار کو رکھیں گے، ہم صرف پیر کو رکھیں گے۔ یا پیر کو تو رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہے، پیر اور جمعرات کو، اس کو چھوڑ کر کے اپنے جانب سے کسی دن کو خاص کر کے روزہ
نہ رکھے، کیونکہ کسی ایک دن کو خاص کر کے روزہ رکھنے کے لیے دلیل چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دلیل موجود نہیں ہے۔ بہرحال جب چاہے اوکیزنلی طور پہ، اپنے طور پہ جب چاہے وہ آدمی نفل کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہی محل استدلال ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزوں میں سے کتنا فرض کیا ہے؟ پورے رمضان المبارک کا روزہ، چاہے یہ مہینہ 29 دن کا ہو یا مہینہ 30 دن کا ہو، اگر اس میں کوئی آدمی مسافر نہیں ہے، کوئی آدمی مریض نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی بیمار نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، 30 دن کی گنتی یا 29 دن کی گنتی پوری کرے۔ اس کے بعد اس دیہاتی نے، پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کتنا فرض کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دین اسلام کے باتوں کے تعلق سے، شریعت کی جو باتیں ہیں ان کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حدیث یہاں اختصار کیا گیا، اختصار سے ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ جب بات ہو گئی تو وہ دیہاتی اٹھے صحابی اور اٹھ کر کے جانے لگے، مسجد سے نکل کر جانے لگے، اور یہ کہا قسم اللہ کی والذی اکرمک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے نبی بنا کر کے، جس نے آپ کے اوپر شریعت کو نازل کیا ہے، قسم اللہ کی لا ازید ولا ھذا ولا انقص من شیء، کہ اس میں ہم نہ تو کچھ اضافہ کریں گے اور نہ کچھ کمی کریں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابی نے، دیہاتی صحابی نے یہ کہا کہ ہم صرف فرض نماز پڑھیں گے، نفل نہیں پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے نفل کا انکار نہیں کیا، نفل کا ذکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حدیث کے اندر، نفل کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی اور دوسری عبادت نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر اس آدمی نے سچ کہا تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا، او دخل الجنت ان صدق، اگر یہ آدمی سچ بول رہا ہے تو یہ پھر جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روزے کے فرضیت کے تعلق سے جو حدیث تھی کل کے درس میں باقی رہ گئی تھی، اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اب آج کا جو باب ہے وہ باب ہے باب فضل الصوم، روزہ کے فضیلت کے تعلق سے بڑی زبردست اور بڑی محیر العقول حدیث ہے۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ کس چیز سے؟ کس چیز سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے، اور اسی طریقے سے جہنم سے ڈھال ہے۔ کیوں جہنم سے ڈھال ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو شہوات سے گھیر کر کے رکھا ہے، شہوات سے گھیر کر کے رکھا ہے۔ شہوات کے معنی برائیوں کی چاہت، اس سے گھیر کر کے رکھا ہے۔ اب اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو برائیوں سے بچتا ہے، برائیوں کی چاہت کم ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو گویا وہ آدمی روزے کے ذریعے سے جہنم سے بچ رہا ہے۔ الصیام جنۃ فلا یرفث، تو آپ کو چاہیے یا ہر کسی کو چاہیے کہ وہ لغو و لہب کی باتیں نہ کریں، بری باتیں نہ کرے، وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ولا یجہل، وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی بات نہ کریں۔ ایک رفث کے معنی آتا ہے، رفث کے معنی بری باتیں کرنا، مطلب ناپسندیدہ باتیں کرنا۔ ایک بات بری بات ہے اور ایک بات جہالت کی بات ہے، جو بے فائدہ ہے، ان باتوں کو کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں منع کیا۔ اب اس کے بعد آئیے، کہتے ہیں وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر آپ سے کوئی آدمی جھگڑا کرے زبردستی،
جھگڑا کرنے کے اوپر اتارو ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، او شاتمہ، یا گالی دے آپ کو، جھگڑا کرنا چاہے یا گالی دے، فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، بس اتنا جواب دے دے۔ کوئی اگر زبردستی لڑائی کر رہا ہے یا گالی دے رہا ہے تو کچھ بھی کہنے کے بجائے، اس سے لڑنے کے بجائے صرف اتنا کہہ دے انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، اس وقت روزے سے ہوں، بعد میں بات کریں گے، آپ چلے جائیے یہاں سے۔ اس سے الجھے نہیں، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ مرتین، ایک مرتبہ کہے، 2 مرتبہ کہے، ضرورت پڑے تو 3 مرتبہ کہے، یعنی اس کو سمجھا دے اور سمجھا کر کے واپس بھیج دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العالمین کے پاس مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے یا بو ہے، یہ شہید کے خون سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ غور کیجیے گا، کیونکہ شہید شخص کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اس خون کی خوشبو کیا ہوگی؟ مسک کی خوشبو ہوگی، مشک کی۔ اور روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ روزے کی فضیلت دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سے یہ مطلب نہیں ہوا کہ شہادت کا درجہ جو ہے وہ روزے سے کم ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہوا، لیکن اتنا تو ضرور پتہ چلا کہ روزے دار کی جو منہ کی خوشبو ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مسک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اب کیا کوئی آدمی برش کر کے یا اسی طریقے سے کوئی آدمی مسواک کر کے اس کو ختم کر دے تو یہ مناسب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، 2 حدیثوں کے بعد، ابھی جلد بازی مت کیجئے، 2 حدیثوں کے بعد پھر یہ باب ہے۔ اس باب میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا اس کو مسواک کر کے یا برش کر کے ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو یاد رکھیے گا۔ اب اس کے بعد آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یترک طعامہ، روزے دار اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، وشرابہ، اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، وشہوتہ، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، من اجلی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے۔ غور کیجئے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ روزے میں اخلاص کی جو کوانٹیٹی ہے، اخلاص کی جو مقدار ہے، وہ دوسری کسی عبادت میں نہیں ہے، کیونکہ دوسرا کوئی بھی عبادت اس میں عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی، آئے مسجد میں، کھڑے ہوئے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، لیکن روزہ میں ایسا کوئی بھی عمل ہے؟ بولیے، کوئی عمل کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ رات کو گھر میں ہم نے سحری کیا یا نہیں کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے، اور کوئی آدمی کسی کا چہرہ دیکھ کے بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے، اپنا پینا چھوڑتا ہے، کیوں؟ میرے لیے، دوسرا کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ گھر میں کیواڑ بند کر کے دروازہ لگا کے بیٹھ کر کے اگر چاہے تو پانی بھی پی لے، کھانا بھی کھا لے، کون روکے گا اس کو؟ لیکن اللہ کا خوف ہے۔ الصیام لی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی روزہ کا بدلہ اس کو دوں گا۔ کیسے روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا، یہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ وَالْحَسَنَةُ
بعشر امثالہا، ایک نیکی اللہ رب العالمین کے نزدیک 10 گنا بڑھا کر کے دی جاتی ہے۔ اور یہی روایت موطا امام مالک میں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالہا الی 700 ضعف، ہر نیکی کو اللہ رب العالمین 10 گنا بڑھا کر کے اس کا ثواب دیتا ہے، 10 سے لے کر کے 700 گنا تک۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں الی اضعاف کثیرۃ، 700 گنا سے لے کر کے بھی اللہ رب العالمین جتنا چاہے اتنا بڑھا کر کے ایک نیکی کا ثواب ایک بندے کو عطا کرتا ہے اور دیتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالہا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین روزے میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو لغویات سے، بری چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔